بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آج آپ لوگوں نے درود پاک نہیں پڑھا تو برائے مہربانی درود پاک پڑھ لیجئے۔ جذبات میں شدت، قسط نمبر 14۔ صبح کے وقت گڑیا کچن میں کھڑی ناشتے کی تیاری کر رہی کہ اچانک باہر کا دروازہ زور سے بجا۔ چائے کے نیچے چولہے کی آنچ کم کرتی باہر آئی۔ صحن میں اس کی دونوں بیٹیاں بیٹھی ہوئی اسکول جانے کے لیے تیار تھیں۔ وہ آگے بڑھتی دروازہ کھول گئی۔ ہائے ہائے، سامنے ہی منور خان زخمی حالت میں درد سے کراہ رہا تھا۔ دو آدمیوں نے اسے دائیں اور بائیں جانب سے سہارا دیا ہوا تھا۔ ابا ابا، یہ کیا ہوا؟ وہ اپنے باپ کو زخمی حالت میں دیکھ یکدم حواس باختہ ہوئی۔ آپ لوگ انہیں اندر لے آئیں، سنبھال کر آ جائیں۔ وہ انہیں اندر آنے کا کہتی ایک جانب ہوتے انہیں راستہ دیا۔ ان لوگوں نے اسے باہر صحن میں رکھی چارپائی پر لٹا دیا۔ منور خان مسلسل درد کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر واضح نیل کے نشان تھے اور کپڑے گریبان کے قریب سے پھٹے ہوئے تھے۔ اس کا ایک بازو بے جان سا ہوتے چارپائی سے نیچے لٹکتے جھول رہا تھا، جیسے اس میں جان ہی باقی نہ رہی ہو۔ وہ دو انجان لوگ اسے لٹاتے وہاں سے باہر جا چکے تھے۔ ابا، کیا ہوا ہے؟ یہ سب کیسے ہوا؟ کس نے کیا؟ گڑیا پریشانی سے بولی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ میں نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ یہ کہتے کہتے وہ بلک بلک کر رونے لگا۔ میں تو دہی لینے گیا تھا، سالے نے مار مار کر یہ حالت کر دی میری۔ کون تھے وہ ابا؟ گڑیا سرہانہ اٹھاتے اس کے سر کے نیچے رکھتے بولی۔ پتہ نہیں مجھے، کچھ پتہ نہیں وہ کون تھے، پر وہ دو لوگ تھے۔ مارا صرف ایک نے تھا، مجھے مار مار کر میری ہڈی پسلی ایک کر دی اس نے۔ ہائے ہائے۔ گڑیا جو دوسرا تکیہ اس کی ٹانگ کے نیچے رکھنے لگی تھی، انجانے میں وہ اس کا زخم دکھا بیٹھی، جس پر منور خان کے منہ سے بے ساختہ چیخ برآمد ہوئی۔ گڑیا کے مانو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ ارے اندھی ہو گئی ہے کیا؟ دیکھ کر یہاں چوٹ لگی ہوئی ہے۔ اب کہ اس نے دھیان سے اٹھاتے تکیے پر رکھا۔ سالے نے میرے جسم کا کوئی کونا نہیں چھوڑا، بھرکس نکال دیا۔ ہائے۔ گڑیا اس کی حالت دیکھ مزید پریشانی میں مبتلا ہوتی سر تھام کر رہ گئی۔ یہ ریاض کے کام ہیں، اس نے بھیجے ہوں گے وہ آدمی۔ میں جانتا ہوں، اس کا مار مار کر دل نہیں بھرا تھا کیا جو دو اور بھیج دیے۔ اب تو کیا کھڑی کھڑی میرا تماشا دیکھ رہی ہے؟ جا کر دودھ ہلدی ملا کر گرم کر کے لا، اور سن ڈاکٹر کو بھی فون کر دے۔ اچھا ابا۔ وہ جو اس کے سنتے جانے لگی تھی، روک کر پلٹتی جواب دیتے سر جھٹکتے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اس حالت میں بھی سکون نہیں ہے، وہ محض منہ میں بڑبڑا کر رہ گئی۔ صبح کے وقت میرال عام روٹین کی طرح جلدی نیچے اتر آئی تھی۔ رات کھانا ٹھیک سے نہ کھانے کی وجہ سے اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ کچن میں نوکرانی ناشتے کی تیاری کرنے میں مصروف تھی۔ وہ اندر آتی کرسی کھینچتے بیٹھ گئی۔ جگہ کی تبدیلی کے باعث وہ رات بھر سو نہ سکی۔ اوپر سے سونے پہ سہاگا وہ جب سے یہاں آئی تھی خود کو بے چین غیر آرام دہ محسوس کر رہی تھی۔ بوریت تھی، طبیعت میں بھی چڑچڑاپن تھا۔ منہ موڑتے نوکرانی کو کام کرتے دیکھنے لگی۔ اتنے میں زارون ہاتھ میں آفس بیگ تھامے کچن میں آتے میرال کے مقابل کرسی کھینچتے بیٹھ گیا۔ اس نے چون کر اسے اپنے سامنے دیکھا، جو اس وقت آفس جانے کے لیے تیار ناشتہ کرنے کی غرض سے بیٹھا تھا۔ کیا بات ہے، تم اتنی جلدی اٹھ گئی؟ جی۔ وہ پیچھے ہوتے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور اپنا دوپٹہ سر پر درست کرنے لگی۔ نیند ٹھیک سے آئی تھی؟ وہ اس کی سوجی آنکھوں کو دیکھ بولا، جو حد درجہ سرخ پڑ رہی تھیں۔ اب وہ اسے کیا بتاتی؟ اس نے اس کے سامنے سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ اتنے میں نوکرانی ناشتہ ٹیبل پر لگانے لگی۔ زارون دونوں ہاتھ ٹیبل سے ہٹاتا پیچھے ہوتے اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ بات سنو، مجھے ایک کپ چائے بنا دو، سر میں شدید درد ہے۔ قمر بیگم سر تھامے اندر داخل ہوتی نوکرانی کو حکم دیتے کرسی پر براجمان ہوئیں۔ ان کے آنے پر میرال نے پہلو بدلا، جو زارون نے ناشتہ کرتے بخوبی نوٹ کیا۔ کیا ہوا پھپھو، آپ کے سر میں کیوں درد ہے؟ چائے کا گھونٹ بھرتے ہی نہیں دیکھا۔ بس بیٹا، رات نیند نہیں آئی، میں تو کروٹیں ہی بدلتی رہی، اب اٹھی ہوں سر میں درد شروع ہو گیا ہے۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنے سر کو دباتے نرمی سے بولیں،
آپ پین کلر لے لیں، سر کا درد جلد ٹھیک ہو جائے گا، میں آپ کے لیے میڈیسن منگواتا ہوں۔ زارون ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہمدردی جتاتے نکرانی کو آواز لگانے لگا، ارے نہیں بیٹا، میں چائے پیوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، چلیں جیسے آپ کو مناسب لگے۔ وہ دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گیا۔ قمر بیگم نے میرال کو دیکھا جو ان سے بے نیاز بنی آرام سے رخ موڑے بیٹھی تھی۔ میرال بیٹے، تمہیں ٹھیک سے نیند آئی؟ ان کے مخاطب کرنے پہ وہ آنکھیں میچ گئی۔ جی، نہ چاہتے ہوئے بھی دو ٹوک جواب دیا۔ اب مقابل زارون جو بیٹھا تھا، اس کے سامنے مروت کے مارے وہ جواب دے گئی، اور یہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا، سرخ پڑ رہی ہیں؟ قمر بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ اب کہ زارون نے بھی سر اٹھا کے اسے بغور دیکھا، وہ دونوں کی نظروں سے اور خود کو ایسے دیکھنے سے پزل ہونے لگی۔ کچھ بھی نہیں، شاید نیند سے ہو رہا ہے، عجیب بے روکھے لہجے میں کہتے وہ فوراً وہاں سے اٹھتے باہر نکل آئی۔ نکرانی نے چائے کا کپ ان کے سامنے رکھا، مگر وہ اس کے دن بدن بدلتے رویے کو دیکھ حیران ہوئیں۔ ایک گہرا سانس لیتے انہوں نے زارون کو دیکھا جو ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پرکھ رہا تھا۔ انہوں نے اس کی جانب ایک مسکراہٹ اچھالی، بدلے میں وہ بھی غیر محسوس سا مسکرایا۔ قمر بیگم چائے کا کپ لیتی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ زارون ان دونوں کے رویوں کو دیکھ حیران سا اٹھ کھڑا ہوا اور ساتھ والی کرسی سے بیگ لیتا آفس کے لیے نکل گیا۔ شام کے وقت میرال لاؤنج سے گزرتے کچن کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں اسے زارون آفس سے واپس تھکاتے نظر آیا۔ زارون نے اسے پکارا۔ اس کے مخاطب کرنے پہ وہ رک گئی۔ جی بھائی، بابا جان گھر آگے پاس آتے اس نے پوچھا اور آس پاس نظر دوڑائی۔ نہیں، وہ کہتے اندر جانے لگی۔ زارون نے اسے دوبارہ پکارا۔ بات سنو۔ جی، میرے لیے ایک کپ چائے بنا دو گی؟ اس کا لہجہ التجایا تھا۔ میں جی ابھی بنا دیتی ہوں۔ میرال سوچتے اپنی جانب اشارہ کرتے گویا ہوئی۔ زارون نے اس کی طرف مسکان اچھالی، مگر میرال کوئی بھی تاثر دیے بغیر مڑتی تیز تیز چلتی اندر کچن میں داخل ہو گئی۔ اس نظروں سے اوجھل ہوتا دیکھ وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرال اندر ٹیبل کے پاس آئی، ایک ہاتھ اس ٹیبل پر رکھتے جبکہ دوسرا ہاتھ منہ پر رکھے سوچ میں پڑی، پھر چہرہ مڑتے دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ قمر بیگم کچن میں آج آئی نئی نکرانی سے کام کروا رہی تھیں، ساتھ ساتھ گھر سے متعلق کام کی ضروری باتوں سے بھی اسے آگاہ کر رہی تھیں۔ ان کی نظر میرال پر پڑی۔ نکرانی کو کچن میں بکھرے سامان کو سمیٹنے کا کہتی وہ اس کے پاس آئیں۔ میرال، اسے پیار سے بلاتے انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جی، وہ چونکتے ان کی جانب پلٹی۔ کیا بات ہے بیٹا، ایسے کیوں کھڑی ہو؟ کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، اسے ایسے چونکتے دیکھ قمر بیگم نے پوچھا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ اٹکتے ہوئے بولی اور نگاہیں بے وجہ ادھر ادھر گھمانے لگی۔ پریشان کیوں لگ رہی ہو مجھے تم؟ وہ اپنی آنکھیں سکیڑتے اسے غور دیکھتے پوچھنے لگیں، جن کے ایک بعد ایک سوال پر عجیب رد عمل ظاہر کر رہی تھی۔ نہیں تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، وہ وہاں سے جانے لگیں۔ جب میرال نے انہیں مخاطب کیا، امی، ہاں بولو، وہ رکتی اس کے قریب آتے گویا ہوئیں۔ وہ زارون بھائی کے لیے چائے بنوا کر ان کے کمرے میں بھجوا دیں، انہوں نے کہا تھا۔ اچھا، میں بنواتی ہوں، تم نے پینی ہے؟ نہیں۔ قمر بیگم پلٹتی واپس نکرانی کے پاس چلی گئیں۔ میرال وہاں ہی کھڑی رہی۔ اسے زارون کا ایسے کہنا بالکل اچھا نہیں لگا، اسی لیے اس نے کچھ سوچتے قمر بیگم سے کہہ دیا۔ ایک ہفتے بعد رات کے وقت آسمان پہ ستارے مکمل روشن ہوتے، چار سو پھیلتے، کالی چادر پر شان سے چمکتے، 14ویں کے چاند کے حسن کو مزید 4 چاند لگائے تھے۔ اس وقت زاویہ زین کے فلیٹ میں ٹیرس پر کھڑا آسمان کی جانب دیکھتے، دونوں ہاتھ جینس کی جیب میں ڈالے مطمئن سا کھڑا اوپر جانے کیا تلاش کر رہا تھا، جب اچانک اسے اپنی پشت سے آتے زین کی آواز آئی۔ تم کب سے تارے گننے لگ گئے ہو؟ کیا محبت ہو گئی ہے زاویہ صاحب کو؟ وہ شوخی سے چہکا۔ اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا، بلکہ وہ ہنوز اسی طرح کھڑا رہا۔ زین آرام سے چلتا اس کے برابر میں آ رکا۔ آج سے پہلے اسے آسمان میں ایسے گم نہیں دیکھا تھا۔ اسے دنیاوی حسن دیکھنے سے اتنی فرصت کہاں ملتی تھی کہ وہ قدرتی حسن کو محسوس کر لے۔ کیا بات ہے بھئی، آسمان میں کیا تلاش کر رہے ہو؟ ویسا ہی ہے جیسا روز ہوتا ہے، اسے کہتے زین بھی اوپر چہرہ کرتے دیکھنے لگا۔ ہاں، آج چاند 14ویں کا ضرور ہے۔
چاند کی کشش ہی ایسی ہے، ہر ایک کو اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ اس قدرتی حسن کا سرور زین کے دل و دماغ پر اثرات مرتب کرتے اسے بھی اپنے سحر میں جکڑ گیا۔ تھوڑی دیر دونوں خاموش ایسے آسمان کو بغور دیکھتے رہے۔ آسمان کے حسن میں کہیں بھی کوئی کمی نہ دیکھی۔ اس کو بنانے والی ذات کی تخلیق میں کوئی نقص ایسا ممکن ہی نہیں۔ بظاہر زاویار دیکھ چاند کو رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے اب تک کا سارا واقعہ کسی فلم کی سین کی طرح چل رہا تھا۔ وہ اپسرا پورے دن یاد آتی ہے، بے چین کیے تھی جب سے اسے اس قدر قریب سے دیکھا تھا۔ دل اسے دوبارہ دیکھنے کی ضد لگائے بیٹھا تھا، اوپر سے اس کا زرون کے ساتھ گفتگو کرنا، زرون کی نظریں میرال پر پڑنا، میرال کا اس کے گھر جانا، یہ سب یاد آتے ہی اس کے اعصاب چٹکنے لگے۔ چہرہ یکدم سپاٹ ہوا، کالی آنکھیں جل اٹھیں۔ زین جو آسمان کے حسین مناظر کو سراہنے میں مصروف تھا، اچانک اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ گہری رات، آسمان پر 14ویں کا چاند، ستارے، اوپر سے زاویار۔ پیار، محبت، عشق و عاشقی میں ہی عاشق مشوق ہجر کی شب میں مجنوں بنتے اپنی لیلا کی یاد میں تارے گنتے ہیں۔ یہ آخر چل کیا رہا ہے؟ زین فوری سر موڑتے اسے جانچتی نگاہوں سے بغور سر سے پیر دیکھتے سوچنے لگا۔ آج اس کے بدلے رویوں کا جائزہ لینے لگا۔ تم جس طرح آسمان پر چاند کو گھور رہے ہو، ایسے کوئی ٹھڑکی عاشق ہی اپنی محبوبہ کو تارتا ہوگا۔ زین اس کے قریب ہوتے شرارت سے بولا اور آہستہ سے ہنس دیا۔ اس کی بات پر زاویار جو پہلے ہی خراب موڈ میں تھا مزید بگڑ گیا۔ اس کے سامنے زارون کا چہرہ گھوم گیا، کیسے میرال کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ بس نہیں چاہ رہا تھا اس کی آنکھیں ہی نکال دے۔ زاویار کے ہاتھوں کی گرفت سامنے گرل پر مضبوط ہوئی۔ لگتا ہے نئی گرل فرینڈ مل گئی بھائی کو۔ زین اس کی طرف دیکھتا رہا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ نہیں، وہ منہ بناتے معصومیت سے بولا، پھر پکا کوئی حسینہ دل کو لگی ہوگی اور ہمارا دل پھینک بھائی محبت کا شکار ہو گیا ہے نا۔ زاویار اس کی گھور افشانیاں سنتا رہا مگر بھولے سے بھی اس کی طرف دیکھنے کی غلطی نہ کی۔ یہ عارضی محبت دل لگی نہیں ہے بھئی، یہ اور ہی بلا ہے۔ اسے بغور دیکھتے شرارت سے چھیڑتے کہا، تمہارے کافی پیچ ڈھیلے لگ رہے ہیں مجھے۔ لگتا ہے کمبخت عشق ہو گیا ہے جناب کو، جو سر چڑھ کر تمہارے دماغ پر گہرا اثر چھوڑ گیا ہے۔ آجا میں اس سب پیچ کس دیتا ہوں، نہیں تو اپنے پیارے دادا جان سے کسوا لینا۔ اسے تنگ کرتے وہ مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہلکے سے ہاتھ مارتے بولا، کیا ہوا ہے تجھے؟ تیرا منہ کس بات پر بگڑا ہوا ہے؟ اس کے ماتھے کی توڑی تنے اور اپنی کسی بھی بکواس پر غصہ نہ کرتے دیکھ اپنی آنکھیں سکیڑتے سر سے پیر تک تیز نظروں سے دیکھتے کہا، زاویار میں کچھ بدلا ضرور تھا جو اسے واضح طور پر محسوس ہوا۔ وہ اس سے 10-12 دنوں کے بعد مل رہا تھا۔ اس نے اب بھی کچھ نہ کہا۔ زاویار، کیا تجھے کسی سے؟ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ کہیں تجھے پیار ویار؟ زین نے اپنا شک دور کرنا چاہا لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔ زاویار سر نیچے جھکاتے دائیں پاؤں کے سنیکر زمین پر رگڑتے ہلکے سے چہرہ موڑتے زین کو دیکھا۔ نو امپوسیبل، آئی کین ناٹ بلیو دس۔ زاویار کے اس انداز پر پہلے پہل زین بے یقینی میں گھرا، پھر ادھر سے ادھر چکر لگاتے سر نفی میں ہلاتے سر تھام گیا۔ تھوڑی دیر سوچتے مڑتے پاس آتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے گویا ہوا، سیریسلی؟ زاویار کا چہرہ اس وقت سنجیدہ، بے تاثر، ہر قسم کے جذبے سے عاری تھا۔ کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اوپر سے اس کی خاموشی، زین جھنجھلا کر رہ گیا۔ مطلب آئی ایم رائٹ، تجھے سچ میں پیار ویار ہو گیا ہے زاویار؟ تو چپ کیوں ہے؟ کچھ تو بول۔ اس کا مطلب میں ہاں سمجھوں؟ یار مجھے معاملہ کافی سنجیدہ لگتا ہے۔ چل ڈاکٹر کے پاس۔ اس گندی بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج اب تو دریافت ہو چکا ہوگا یقیناً۔ اسے کوئی جوابی کارروائی نہ کرتے دیکھ زین نے غصے سے تنزن جھاڑا۔ بیٹا جانتا ہوں نا دادا جان نے کیا کہا تھا، پتر جی جب تک ان خون خرابے والے کاموں میں پڑے ہو تب تک عشق محبت سے دور رہو گے۔ مرد کمزور ہی تب پڑنے لگتا ہے جب اسے کسی سے محبت ہو جائے، اور محبت بھی صنف نازک عورت سے۔ کہتے کہتے رک کر اسے دیکھا۔ زاویار بغیر کسی تاثر کے ویسے ہی کھڑا آسمان کو تکنے لگا۔
زین کو کھٹکا، اس سے زاویار کی خاموشی کچھ ہضم نہ ہوئی۔ یہ تمہاری کمزوری بن جائے گی زاویار، کوئی بھی دشمن آسانی سے اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ گہری سانس لیتے آنکھیں میچ گیا۔ وہ یہ سب جانتا تھا، پر نہ جانے سے کیا ہو گیا، وہ ان چکروں میں پڑ جائے گا، اسے خود کو اندازہ نہیں تھا۔ زاویار کچھ تو کہہ، ہاں یا نہ؟ اچھا سب باتیں ایک طرف، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ وہ کون ہے، کیا نام ہے؟ دیکھ، اس کے سوالوں کی بچھاڑ شروع ہوتے زاویار زین کے سامنے سے ہٹتا، قریب کھڑی رکھی کرسی کھینچتے بیٹھ گیا۔ میں پتہ نہیں کس کس کو تیری بیوی بنا دوں گا، کیا کیا سوچ لوں گا، الٹا سیدھا بول دوں گا، پھر تو غصہ کرے گا، اس لیے بہتر ہے مجھے خود سے بتا دے۔ وہ بھی جلدی سے اس کے مقابل کرسی کھینچتے بیٹھتے بولا، کب ہوا، کیسے ہوا، وہ بھی میری ناک کے نیچے۔ وہ اپنی شہادت کی انگلی ناک کے نیچے سے گزارتے منہ بناتے بولا۔ زاویار اس کی گہر افشانیاں ملاحظہ کرتے کرتے تھک گیا، تھکاوٹ سے گہری سانس فضا میں خارج کرتے جاندار انگڑائی لی، اور پھر ٹیک چھوڑ سیدھا ہوتے ٹیبل پر دونوں ہاتھ جماتے آگے کو ہوا۔ زین پلیز، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اس لیے فضول باتیں کر کے میرا دماغ نہ کھاؤ، اور میں اس وقت کسی سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے بہتر ہے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ سخت لہجے میں آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر بولا۔ اس کے چہرے سے بیزاری صاف واضح طور پر ظاہر ہو رہی تھی۔ اب تم جھوٹ بول رہے ہو۔ زین بھی اس کی طرح آگے ہوتے اسی کے انداز میں گویا ہوا۔ زاویار بے ساختہ فوراً سے نگاہیں چرا گیا۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ اطراف میں سرسری نظریں گھماتے شان نے بے نیازی سے کہا، بلا شبہ اپنے اندرونی کسی بھی قسم کے احساسات جذبات کو ظاہر نہ ہونے سے روکنے کو سنجیدگی تاریکیے بظاہر پر کھوکھلا کھول چڑھا لیا۔ پتہ نہیں، لیکن آج تم جھوٹ بول رہے ہو، اور میں نے تمہارا یہ جھوٹ پکڑ لیا ہے۔ مجھے اس بات کی خبر مل گئی تھی، میں دیکھ یہ رہا تھا تم خود سے بتاتے ہو کہ نہیں۔ زین کو دیکھتے پیچھے ہوتا کرسی سے ٹیک لگا گیا۔ کس کس کو اگلی ویڈیو کا انتظار رہے گا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔